معززین محفل، میں ملتمس ہوں جناب محسن نقی سے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور ہمارے ناظرین و سامعین تک اپنا تعارف پیش کریں۔ یقیناً زندگی میں انہوں نے بہت سے مراحل طے کیے ہوں گے، بچپن سے لے کر اب تک چند چیدہ خاص باتیں یہ ہمیں آپ تک پہنچانے کا موقع فراہم کریں۔ جناب محسن نقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی اجازت سے میں کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں میرے تمام سینئر حضرات جتنے بھی بیٹھے ہوئے۔ میں سب سے پہلے پاسبان دبستان کراچی کے بانی و چیئرمین محترم جناب الحاج شمیم کا بے انتہا مشکور ہوں۔ الحاج نجمی جی کہ الحاج نجمی جی، میں جناب الحاج نجمی صاحب کا بے انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے میرے لیے اور ناطق صاحب کے لیے جو مجھ سے بہت سینئر ہیں، بہت اچھے مزاجگار ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کے لیے تقریب کا اہتمام کی ہے۔ اور اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ ہم دونوں کی تقریبات میں اتنی بڑی علمی شخصیات جو ہے وہ یہاں پر بیٹھی ہیں، جس سے جو ہے آج سمجھے مجھے دلی مسرت ہوئی ہے۔ پروفیسر ہیں سارے جتنے بھی ہیں، شہرا بہت اچھے ہیں، عارف بھائی بیٹھے ہیں، اسکار بھائی بیٹھے، پرویز بھائی بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے، اور جس طرح آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے وہ سمجھیے میرے لیے ناقابل فراموش ہے۔ میں کچھ تھوڑا سا پہلے اپنا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں کہ تقریباً 5 یا 6 یا 7 سال میں پرائمری میں ہی تھا، تو جب سے جو ہے میں نے ریڈیو پر جانا شروع کیا بچوں کے پروگرام میں، منی باجی کا پروگرام ہوتا تھا، اس کے بعد میں وہاں ڈرامے کرتا رہا تھا، وہاں پہ میں نے پھر گانا بھی گایا، ڈرامے بھی کیے۔ پھر 76 میں تھیوسیکل ہال میں پورے پاکستان کے کئی ڈرامے ہوئے، اس پورے پاکستان میں بچوں کا عالمی سال تھا، اس میں پورے پاکستان سے پہلا انعام میں نے دیا تھا۔ وہ میرا اور دیبا شہناز کا پہلا اسٹیج ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کے بعد شہزاد رضا جو تھے وہ مجھے ٹی وی پر لے گئے، ٹی وی پر انہوں نے مجھے حیدر امام رضوی سے ملوایا، شاہد اقبال پاشا سے ملوایا، اور پھر میں نے وہاں پہ ڈرامے کرنا شروع کی۔ شاہد کاظمی حمید کاشمیری نے لکھا تھا پہلا ڈرامہ راجو رہ ادھر، تو اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے شاہد کاظمی نے 3 اتنے لگاتار مجھ پر لکھی، اور دوسرے دن کے اخبارات میں لکھا تھا کہ جو نیا چائلڈ لکھتا آیا اس نے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا۔ ایک میرا ڈرامہ تھا بند گلاب، شفیع محمد شاہ کے ساتھ میں نے کیا تھا، کاظم بھائی چوک کے جو ہے وہ پروڈیوسر تھے۔ وہ روس کے فلمی میلے میں سلیکٹ ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، اس میں شفیع محمد، محمود علی اور آپ کا ابراہیم نفیس یہ سب میرے ساتھ تھے۔ طلعت حسین کے ساتھ میں نے 4 ڈرامے کیے، جس میں چھوٹا اسٹیشن ایک ایسا ڈرامہ تھا جس میں تقریباً 3 گھنٹے تک میں اور طلعت حسین ہی بولے، اس میں ڈائلاگ بولے، تو تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ اسٹوڈیو نمبر 9 میں ایسے طریقے سے ڈرامے کیے میں نے، اسٹوڈیو نمبر 9 میں وہاں سے تربیت کی ڈرامہ بولنے کی، اور آپ یہ سمجھیے ریڈیو پہ میرے کریڈٹ پر 400 ڈرامے، جس میں بزم طلبہ بھی شامل تھے، سمجھے یہ سب ہمارے تھے، قمر جمیل بھائی تھے ہمارے، یہ لیجنڈ لوگ تھے، آپ یہ سمجھیے، محمود علی، قربان جیلانی، زعیم طاہرہ، طلعت حسین، طلعت اقبال، شفیع محمد شاہ، عشرت ہاشمی، مطلب کس کا میں نام لوں، یہی حال ٹی وی پر تھا۔ شہزاد سلیم تھے، قاضی پاشا، قاسم جیلانی، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس زمانے کے جو ڈرامے مقبول ہوتے تھے، حقیقت میں وہ ایک سنہری دور تھا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ اتنے لیڈر لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیے، اور ان کی دی گئی محنت جو ہے وہ آج تک میرے کام آ رہی۔ آج میں رات بھر رپورٹ بناتا ہوں، پوری رات ایڈیٹنگ کر رہا ہوں، میرے بیوی بچے تک منع کرتے ہیں آپ کی صحت گر رہی ہے، آپ اتنا کام نہیں کریں، لیکن مجھے ان لیڈر لوگوں نے جو تربیت دی تھی وہ تربیت دی جاتی، وہ اتنے ہی محنتی لوگ تھے، آپ یہ سمجھیں کہ 3 دن انڈور ریلٹر ہوتی تھی، پھر آؤٹ ڈور ہوتی تھی، اسکرپٹ میں ایک جملہ آپ یقین کریں 8-8 10-10 مرتبہ کہلواتے تھے وہ ہمیں پوری ہوتا، تاکہ پتہ چلے کہ موڈ میں وہ جملہ بولا گیا۔ اس زمانے کے بلیک اینڈ وائٹ کے جو ٹی وی ڈرامے تھے وہ اسی لیے ہٹ ہو گئے۔ کمال احمد رضوی اب دوبارہ نہیں آئیں گے، معین اختر نہیں آئیں گے، بہت جمال ہے، طلعت حسین ہے، طلعت اقبال ہے، یہ اب نہیں آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کیوں نہیں آ رہے، وجہ یہ ہے کہ اس وقت اب وہ دور ہی نہیں ہے جو ریشما کو بھی گاؤں سے اٹھا کے بین الاقوامی شہرت دلوا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ محنت کرتے کرتے آج اس مقام پر ہوں کہ کوئی باہر سے بھی اگر شاعر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اردو جہاں جہاں بولی جا رہی ہے جتنے بھی ممالک میں، وہاں پہ ہم نے محسن نقی کا ذکر ضرور سنا ہے، جہاں جہاں ہم گئے ہیں۔ کہ انہوں نے یہ کہا کہ فوٹوگرافی اور رپورٹنگ میں جو محسن نقی کر رہے ہیں ویسی رپورٹنگ ابھی پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئی۔
और ये सब किसकी वजह से? ये सब आप लोगों की वजह से। मैं आपसे सीखता हूँ। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, हकीकत में मैं कुछ नहीं जानता। आप लोगों की हौसला, कुछ आपसे सीखा, कुछ इससे सीखा, कुछ उनसे सीखा, यूं सीखते सीखते फिर मैं आज अलहाज नजमी भाई वो पहले आदमी, आप ये समझ लीजिए कि अलहाज नजमी भाई ने, जब मैंने शुरू में फेसबुक में लिखना शुरू किया, तो वो ये पहले शख्स थे जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई, मेरी हौसला अफजाई की। शुजा उद्दमा थे, खालिद दानी थे, देव असगर हुसैन भाई थे, मैं किसका नाम लूं, आठ कौन सा, अकेडमी अदबियात में कादिर भाई तोमरो थे, आरिफ भाई, असगर भाई, परेश भाई, आप सब आज भी मेरी तारीफ करते कि जब मैं पूरी रात जाग कर रिपोर्टिंग करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, और आप जब 2-3 लाइनों में मेरी तारीफ करते हैं, तो आप समझ लें मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। मैं हर एक से हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी तारीफ के जो असल हकदार है वो आप लोग हैं, अलहाज नजमी भाई हैं। इनको सारा क्रेडिट जाता है कि मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे मंदिर का रास्ता दिखाने में अलहाज नजमी भाई जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी समझ कि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ये भी मेरे लिए एक नेमत है कि आप सब मेरे पास है। आज की कल किसके पास टाइम है, कोई बताने वाला नहीं। इस नफ्ता नफ्सी का दौर है कि 2 भाई भी नहीं लड़ रहे, वो भी नहीं सह रहे कि माई नफ्सियात कह रहे हैं कि 99.9% लोग नफ्सियाती मरीज हो गए। तो अगर हम इल्मो अदब के लिए यहाँ जमा हो रहे हैं, तो आप ये समझिए क्या ये नेमत नहीं? मुझे आप ये बताइए कि कोई कारोबार कर रहा है, कोई पैसा बना रहा है, कोई बॉन्ड खरीद रहा है, कोई लॉटरी खरीद रहा है, कोई प्लाट खरीद रहा है, लेकिन हम तक किताबों के लिए बैठे हैं, हम अच्छी शायरी सुनने के लिए बैठे हैं, हम अच्छी अदबी निश्चितें मुनक्किद कर रहे हैं। जितनी भी अदबी तंजीमें, उनका बेइंतहा मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे बुलाते हैं। और आप यकीन करें अलहाज नजमी भाई ने जब भी कोई तकरीब की है तो मुझे बहुत बुलाया, इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मौके दिया।